محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والضحى، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بباب زرع عند بيتك المحرم ربنا ويقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے ناچیز کی طرف سے آج شب ولادت آمد حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے مل کر جو ہستی سب سے زیادہ اس وقت سزاوار ہیں ہمارے مہمان حق جناب امام زمانہ علیہ السلام سے اس دعا کے ساتھ کہ مالک آج کی صلات کا صدقہ جو بھی دعائیں کی حاجات اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں مالک اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. جشن یقیناً ہو چکا ہے اور بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ اس حوالے سے کہ حیدر بھائی کے بعد میں موقع دیا گیا. جس طرح کے پریشان بڑھ گئے اس کے بعد یقیناً ضرورت نہیں، تو میں بس چند گزارشات یا دعاؤں کے لیے حاضر ہوا اور اسی کی توجہات کا طالب رہوں گا. لیکن یقیناً حقیقی اگر بات کی جائے جشن ہو چکا ہے. والا آپ سب کی حاضری کو اپنی بات فرمائے. یقیناً آپ نے صلی اللہ علیہ کلام میں ایک طویل جو ہے آیات کا سلسلہ سنا، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اس کا ترجمہ ہی کرتا جاؤں جتنی دیر میں وقت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اپنے نوجوان تک آج کی رات کے حوالے سے یقیناً بہت بڑا دن ہے اہل ولا کے لیے. ولا کا آغاز جس دن سے ہو رہا ہے اگر حقیقی معنوں میں اس کو سمجھا جائے تو آپ تھوڑا بہت اپنی زحمت کرنی ہے، مجھے برداشت کرنا ہے. صلوات پڑھنا پڑنا. یہ گفتگو جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ یقیناً اس سے میرے موضوع کا تعلق نہیں ہے، لیکن بات ہے ذہن میں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان تک جو پہنچ جائے گا اچھی بات ہے. انسان پوری زندگی اس عقل اور فکر سے جو اس کو مالک نے عطا کیا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا میں جتنے بھی مادی اسباب فراہم کیے ہیں اس سے 100% رزلٹ حاصل کرے. کس کے ذریعے؟ اس عقل کے ذریعے سے.
یعنی یہ فطرت انسانی کے اندر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عقل اس کو عطا کی ہے، اس پر جو وہ محنت کرتا ہے تو اس کو جو نتائج ملیں وہ کم از کم 100%، اور 100% سے کم پر وہ راضی نہیں، یہ اس کی فطرت ہے۔ آتا ہے عقل استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو 100% نتائج ملیں، لیکن جتنی اس نے محنت کی ہے اللہ نے عقل عطا کی، اس کو روئے کاٹ لاتے ہوئے بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو 100% نتیجہ ملے۔ جب جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ 100% مل جاتا ہے۔ انسان آتے ہیں دنیا میں کوشش کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو 100% نہیں ملتا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسا رہ جاتا ہے جو 100% کو مکمل ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان فطرت ہے کہ وہ 100% چاہتا ہے، اور اس کے لیے عقل کا بھی استعمال کرتا ہے، اپنی توانائیوں کو بھی کار لاتا ہے۔ بس جملہ یہ سمجھیے گا کہ وہ انسان جو 100% چاہتا ہے اس کو نہیں ملتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں، لیکن اللہ جانے کیا کرم نوازی ہے، کیا مہربانی ہے، کیا لطف ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو آج کی رات خوش ہیں۔ اللہ کو خاص کرم نوازا اور لطف۔ جملہ ذہن میں ہے کہ 100% چاہیے، 100% سے کم نہیں، لیکن اس کے لیے محنت اور توانائی اور روئے کار۔ لیکن اللہ جانے کہ ان اہل ملا اللہ کی کیا خاص مہربانی ہے کہ دنیا اپنی پوری عمر رائگاں کر کے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی توانائی کو خرچ کر کے وہ 100% نہیں حاصل کر پاتی کہ جو اس اہل بیلا کی ماں بچے کو سب سے پہلا لفظ سکھا کر 100% ادا کر دیا۔ اس کو جو پہلا لفظ سکھاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بولے تو یا علی بولے، اس کی زبان پر اگر کوئی لفظ آئے تو ماں بھی نہ آئے، بابا کو بھی نہ پکارے، پہلا لفظ علی۔ تو بس جب یہ بچہ علی سنتا ہے تو یہ 100% حاصل کر لیتا ہے۔ اب فطرت یہ ہے کہ اس سے 1% بھی کم ہوگا تو قبول نہیں کرے گا، نہ 60%، نہ 40%، نہ 99۔ اب چاہیے تو 100 چاہیے، کیوں کہ پہلا لفظ تو سنا ہے ہماری زبان سے وہ علی کا سنا۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آج کی رات میں خوشی منا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی جو اہل عقل اہل دانش بیٹھے ہیں کہ کتنی مہربانی ہے ہم پر کہ ہم رات کو بھی خوشی منا سکتے ہیں، دن کو بھی خوشی منا سکتے ہیں۔ یہ بڑے کم لوگوں کو میسر ہے، کسی کو رات کا نہیں پتا، کسی کو دن کا نہیں پتا، لیکن یہ اہل ملا کہ ان کی رات بھی خوشی میں منائی جا سکتی ہے، اور خاص طرح ہے یہ دن بھی خوشی میں منا سکتے ہیں۔ سلوات پڑھ لیجیے محمد وعلیہ۔ یقیناً جو آیت پڑھی ہے، جو میں نے آیت قرآنی کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے، سبھی سلسلہ سورہ ابراہیم کی آیات جو تلاوت کرنے والے چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے شروع کیا مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ ہو گیا، لیکن نوجوان میرے جیسے جو کبھی کبھی قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے، سورہ ابراہیم۔ اور سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ۔ دوبارہ بتاؤں، قرآن کا 14 کو بھی اتنے خاموش ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا 14واں سورہ ہے، سورہ ابراہیم۔ اور آل محمد علیہ السلام کا سلسلہ جاتے جاتے یہاں ملتا ہے،
تو جناب ابراہیم علیہ السلام بہرحال ایک طویل بحث ہے. سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ، اس میں سے چند آیات جن کی میں نے تلاوت کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جناب ابراہیم کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے. آپ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں گے کہ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اس شہر کو امن والا شہر ہے. جناب ابراہیم خالق سے دعا کرتے ہیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہاں سے آپ نے تھوڑا سا غور کرنا، فکر کرنا، ترجمے کو سمجھنا کہ وَجْنُبْنِي مجھے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ بچا لے، محفوظ رکھ کہ وہ بتوں کی پرستش کرے. کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. نبی دعا کرتا رب انہن اضللن کثیرا من الناس. پروردگار اس صنم پرستی نے، اس بتوں کی پرستش نے، عبادت کرنے کے کثیر بہت سارے لوگوں کو اضلل گمراہ کر دیا. جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی. گمراہ تو ہو گئے ہیں صنم پرستی کی وجہ سے، وثن پرستی کی وجہ سے، بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے، لیکن فمن تبعنی جس نے میری اتباع جناب ابراہیم فمن تبعنی جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، فإنہ منی پس وہ مجھ سے ہے. جو میری اتباع کرے گا وہ منی، وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی اور جو مجھ سے پھر گیا یا جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے. تیری مرضی، چاہے تو بخش دے، چاہے سزا دے. بات یہی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی ذریت ایسے جگہ پر آباد کیا ہے کہ جہاں زراعت نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، آب و دانہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن میں نے اس جگہ پر آباد کیا ہے کہ جو تیرے بیت المحرم، تیرے پاک گھر کے قریب ہے. وہاں پر میں نے اپنی اولاد کا گھر بنایا ہے یا ان کو وہاں پر رکھا ہے، آباد کیا ہے. تو کیا کر رہے ہیں رب؟ ربنا یقیموا الصلاۃ، میرے رب اس لیے کہ یہ یقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کریں، یقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی، وہ نماز کو قائم کریں. جگہ ایسی ہے کہ جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی زراعت کا سلسلہ ہے، نہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی ذریت کو تیرے بیت المحرم کے قریب آباد کر رہا ہوں. اب تو کیا کر اس لیے ان کو کس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ یقیم الصلاۃ نماز کو قائم کر. اے میرے پروردگار جب یہ نماز کو قائم کرے تو میری یہ دعا ہے تجھ سے کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. طویل آیت ہے، آیات کا سلسلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان اس پر تھوڑا سا توجہ کریں. ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں جو آباد ہے ہی، میری اولاد نہیں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تیری نماز کو قائم کرے. جب یہ تیری نماز کو قائم کرے تو بارے لال ان پر یہ احسان کرنا کہ تو لوگوں کے دلوں کو نماز قائم کرنے پر تو لوگوں کے دلوں، لوگوں کو نہیں، دلوں، افئدہ قرآن کا لفظ ہے افئدہ، دلوں کو کیا کر ان کی طرف مائل کر. ورزقہم اور ان کو رزق دے، من الثمرات
ثمرات سے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے میرے پروردگار، جناب ابراہیم کے یہ الفاظ چل رہے ہیں. اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، نخفی جو ہم خفیہ رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، تو جانتا ہے ہمارے. وما نعلن، اور وہ جس کا ہم اعلان کرتے ہیں. میرے پروردگار کوئی اور نہیں لیکن تو جانتا ہے. ابراہیم یہ فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر آیا ہے کہ میرے پروردگار تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں یا وہ جس کا ہم اعلان کرتے ہیں. بے شک وما اخفى على اللہ، اور بے شک اللہ تیرے سے زمین و آسمان میں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. صدق اللہ العظیم. آپ کا آیات سن، ان کا ترجمہ سن. یقیناً میرے نوجوان کے ذہن میں ہوگا کہ ان سب آیات کا آج کی رات کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو میں نے موضوع اس کو بنایا تو یہ تو ساری جو ہے جناب ابراہیم کی دعا ہے، اس کے لیے ذریت کے لیے بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو دعا آباد کر رہا ہوں تیرے بیت محرم کے قریب، اس لیے وہ نماز قائم کریں اور پھر لوگوں کے دلوں کو مجھے طرف موڑ دیں، ان کو ثمرات کے ذریعے رزق عطا کرے. اور میرے بارے بات جانتا ہے کہ ہم چھپاتے ہیں کہ وہ ہم اعلان کرتے ہیں. جناب ابراہیم کی دعا، اس کے اندر ایک جزء یہ بھی ہے کہ تو نے اے مالک، میری دعا یہ ہے کہ تو نے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی صنم پرستی سے محفوظ رکھنا. یہ دعا کا پہلا حصہ ہے، صنم پرستی، بت پرستی. جناب ابراہیم کی یہ دعا سے پہلے بھی اور بعد میں عرب کے اندر صنم پرستی، بت پرستی موجود تھی. آج بھی ہے، یعنی کہ آج اس وقت کی تھی. تو اگر قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی جو اولاد ہے، جناب اسماعیل کی جو اولاد ہے اور وہ جناب عدنان سے پھر آگے جو ہے وہ قبیلوں کے اندر آپ تاریخ کو پڑھیں تو سامنے آ جائے گا. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ بارے اللہ مجھے اور میری اولاد بت پرستی سے محفوظ رکھ، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اولو العزم پیغمبر اللہ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے. دعا تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ نبی نے دعا کی. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا. لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب میں جو اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل ہے، ان کے اتنے گروہ بن گئے کہ ہر گروہ نے اپنا اپنا بت بنا کر رکھا تھا. جناب عدنان اور اس کے بعد دو جو بڑے ان کے آپ کہہ لیں کہ اس سے نکلے ہیں گروہ، جو قبیلے بنے ہیں، اس میں ایک ربیہ ہے اور ایک مضر ہے. یہ دو قبیلے اور اس کے علاوہ بہت سارے قبیلے، لیکن ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا اور وہ اس کی پرستش کرتے تھے. تو اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں تو پھر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ سب کے سب دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم اولاد اسماعیل ہیں، ہم اسماعیلی ہیں. تو اگر یہ سوچا جائے تو پھر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول نہیں کیا. اگر قبول کیا ہوتا تو
تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اولاد ابراہیم یا اولاد اسماعیل میں سے کوئی بت پرست